ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. जान लो कि यकीनन दुनियावी ज़िंदगी
کھیل اور تماشا ہے اور زیب و زینت ہے اور آپس میں فخر کرنا اور مالوں اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، اس بارش کی طرح جس کی اگائی ہوئی کھیتی نے کاشتکار کو خوش کر دیا، پھر وہ کھیتی لہلہاتی ہے، پھر تو اس کو دیکھتا ہے زرد ہو گئی، ثم یکون حطاما، اور پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب بھی ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش اور رضامندی بھی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیاوی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا اور کچھ نہیں۔ سورۃ کہف کے شروع میں اللہ مالک الملک نے فرمایا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اس کو زمین کی سجاوٹ بنایا ہے تاکہ ہم زمین والوں کو آزمائیں کہ ان میں سے عمل میں سب سے اچھا کون ہے۔ عزیز بھائیو، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ایک کھیل اور تماشا ہے اور ایک دل لگی کا سامان ہے۔ یہاں پہ ہمارے آنے کا مقصد اور رہنے کا مقصد اس دنیا کے ساتھ دل لگانا نہیں ہے اور یہاں ہمیشہ رہنے کے پروگرام بنانا نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہمارا مقصد نہیں ہے، یہ مقصد تک پہنچنے کے لیے ایک وسیلہ اور ذریعہ اور سبب ہے۔ لیکن آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایسے بنا دیا ہے کہ یہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اس کو اتنا پرکشش اور اتنا خوبصورت اور اس قدر چمکدار بنایا ہے کہ یہ بندے کو آخرت سے غافل کرتی اپنی طرف کھینچتی ہے، اور انسان کی فطرت اور ضمیر کو ایسے بنا دیا ہے کہ وہ دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے، وہ اس کی طرف آگے بڑھتا ہے، حالانکہ اس دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں، اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں، یہ ایک عارضی چیز ہے۔ جیسے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے بات سمجھائی ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، اچھی طرح جان لو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور دل لگی ہے، وزینۃ، اور خوبصورتی ہے، زینت ہے، سجاوٹ ہے، آرائش اور زیبائش ہے، وتفاخر فی الاموال وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور پھر آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال اور اولاد کی کثرت اور زیادتی پر اترانا۔
کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اس کی مثال ایسے ہے جیسے بارش آتی ہے، اس کے ساتھ فصل اگتی ہے، زمین اپنا سبزہ اگاتی ہے، اپنے خزانے اگلتی ہے۔ ثم یہی جو پھر یہ جو فصل ہے اگتی ہے اور اس کے بعد بڑھتی ہے، لہلہاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فتراہ مصفرا، پھر وہ زرد ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے۔ ثم یکون حطاما، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے کھیتی کی طرح، پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جب بچہ ہوتا ہے تو کھیل تماشے میں مشغول ہوتا ہے۔ وزینۃ و تفاخر بینکم، اور پھر اس کے بعد ذرا جوان ہوتا ہے تو پھر اس کو بننے سنورنے کا شوق ہوتا ہے، پھر وہ بن سنور کر رہتا ہے اور اپنے آپ کو سجاتا ہے، اپنی سجاوٹ پر، اپنی خوبصورتی پر، اپنی رعنائی پر اتراتا ہے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، پھر تھوڑا سا اور اوپر ہوتا ہے، لڑکپن سے جوانی اور جوانی سے نوجوانی سے جوانی کی طرف جاتا ہے، تو پھر اپنی طاقت پر، اپنے زور پر، جب جوانی کے زوروں پر ہوتا ہے فخر کرتا ہے آپس میں۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور پھر وہ ادھیڑ عمر میں چلا جاتا ہے تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ پھر مال اور اولاد کی جو کثرت ہے، مال اور اولاد کی کثرت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتا ہے۔ جس طرح وہ کھیتی ہے، اچھا مال اور اولاد کی کثرت میں آگے بڑھتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ کھیتی کی طرح زرد ہو جاتا ہے، پھر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر وہ گالوں کی سرخی ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ بازوؤں کا زور جو ہے وہ ماند پڑ جاتا ہے، اور تمام قوتیں وہ کمزور پڑ جاتی ہیں۔ ثم یکون حطاما، پھر یہ انسان موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ یہ اس انسان کی زندگی کی حقیقت ہے، یہ اس دنیاوی زندگی کی اوقات ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، ان الدنیا حلوۃ خضرا وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون الا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فان اول فتنۃ بنی اسرائیل کانت فی النساء۔ یہ دنیا میٹھا سبزہ ہے، یہ دنیا سبزہ ہے، یہ میٹھا چارہ ہے، یہ کھانے کی میٹھی چیز ہے، سرسبز اور تازہ ہے، جس کی طرف انسان کا دل مائل ہوتا ہے، کھنچتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تمہیں پہلے لوگوں کا جانشین بنایا ہے، پہلے چلے گئے ان کی جگہ پر اللہ نے تمہیں رکھا ہے۔ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تو وہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا تم کیسے عمل کرتے ہو، زندگی کیسے گزارتے ہو۔ الا فاتقوا الدنیا، تو آگاہ ہو جاؤ، دنیا سے بچ جاؤ۔ فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچ جاؤ۔ واتقوا النساء، اور عورتوں سے بچ جاؤ۔ فإن اول فتنة بنی اسرائیل کانت فی النساء، بنی اسرائیل کا جو پہلا فتنہ تھا، قوم بنی اسرائیل کی جو سب سے خوفناک آزمائش تھی، کانت فی النساء، وہ عورتوں کی وجہ سے تھی۔ تو غور فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شاندار حقیقت سے کیسے شاندار انداز میں، جاندار انداز میں، پر حکمت انداز میں پردہ اٹھایا ہے کہ یہ دنیا میٹھا سبزہ ہے۔ جس طرح جانوروں کے لیے موسم بہار میں یہ جو چارہ ہوتا ہے بڑا ستھرا اور تر و تازہ پیدا ہوتا ہے، تو ان کو اس میں بڑی رغبت ہوتی ہے۔ پھر جو جانور تو اعتدال کے ساتھ کھاتا ہے اور کھا کر محنت کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، وہ تو بچ جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے اس کا پیٹ پھول جاتا ہے زیادہ کھانے سے،
اس کا پیٹ پھول جاتا ہے اور پھر کئی جانور وہ افراح ہو جانے کی وجہ سے مر بھی جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا میٹھا سبزہ ہے، یہ اپنی طرف کھینچنے والی چیز ہے، تم نے اس کی طرف مائل نہیں ہونا۔ کیوں؟ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ نے تمہیں دنیا میں اتارا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے تم عمل کیسے کرتے ہو۔ اور پھر دنیا کا جو سب سے خوفناک فتنہ ہے، دنیا کی جو سب سے بڑی زینت ہے، اور جو دنیا کی طرف مائل کرنے والا اور انسان کو سب سے زیادہ گمراہ کرنے والا عامل ہے، اس کا تذکرہ کیا۔ فرمایا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، دنیا سے بچ جاؤ اور عورتوں سے بچ جاؤ۔ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ، بنی اسرائیل کا سب سے پہلا جو فتنہ تھا وہ عورتوں سے شروع ہوا تھا۔ وہ کیسے؟ اس کا تذکرہ بھی صحیح مسلم ہی میں موجود ہے۔ بنی اسرائیل کی دو عورتیں تھیں لمبے قد کی، اور ایک کا قد تھوڑا سا ٹھیکنا تھا، تو اس نے اپنا قد لمبا کرنے کے لیے لکڑی کی دو جوتیاں بنوا لی، دو جوتے اس نے اونچے اونچے لکڑی کے بنوا لی، اور اس نے بھی قد اوپر اونچا کر لیا۔ اور اسی طرح سے اس نے ایک انگوٹھی بنوائی، اس کے اندر خلا رکھا، اس کے اندر اس نے کستوری بھر دی۔ جو سب سے اچھی خوشبو ہوتی ہے نا اس دنیا میں، وہ کستوری ہے۔ اس میں اس نے کستوری بھر دی۔ جب وہ کسی مجلس کے پاس سے گزرتی تھی تو اپنی انگوٹھی کو لہراتی تھی، ہوا اس سے گزرتی تھی تو خوشبو پھیلتی تھی۔ اس طرح سے ان عورتوں نے لوگوں کو فتنے میں مبتلا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے نا، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد کوئی ایسا فتنہ نہیں چھوڑا، ایسا کوئی خوفناک اور خطرناک فتنہ نہیں چھوڑا جو عورتوں کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہو۔ اس حدیث کی میں سمجھتا ہوں کافروں کو ضرور سمجھ کچھ زیادہ آئی ہے ہم سے۔ اس حدیث کو کافر جو ہیں وہ ہم سے کچھ زیادہ سمجھ گئے ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ان کے پیغمبر نے کہا ہے کہ عورتوں کا فتنہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ واقعتاً ہی زیادہ خطرناک ہے، اس کا واقعتاً ہی نقصان زیادہ ہے، اس میں گمراہی واقعتاً ہی زیادہ ہے۔ تو پھر انہوں نے اس فتنے کو عام کرنے کے لیے اپنا سارا زور لگا دیا۔ لگا رہے ہیں کہ نہیں؟ عورتوں کو انہوں نے کاروباری اشتہار بنا دیا۔ کھانے کی چیزوں پہ عورتوں کی تصویریں، پہننے کی چیزوں پہ عورتوں کی تصویریں، نہانے کی چیزوں پر عورتوں کی تصویریں، ہر چیز پر عورتوں کی تصویریں، عورتوں کے بڑے بڑے پوسٹر اور بورڈ بنا کر لگا رکھے ہیں۔ جماعت اسلامی کے ایک لیڈر تھے، انہوں نے IMF کے نمائندے سے کہا کہ بھائی تم نے پاکستان کو قرضے کی قسط دینا تھی تو وہ آپ جاری کیوں نہیں کر رہے، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے وہ پشاور میں ایک عورت کی تصویر والا بڑا پوسٹر لگا ہوا تھا، اس کو اتار دیا تھا، اس لیے اب ہم قرضہ نہیں دیں گے۔ اس نے کہا بھئی اس سے تمہیں کیا تعلق؟ وہ کسی کاروباری نے بہت بڑا اشتہار اور پوسٹر بنا کر لگا دیا تھا، تو اس کا تعلق اس کے ذاتی کاروبار کے ساتھ ہے یا اس کا تعلق ہمارے ملک کے ساتھ ہے، اس سے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا نہیں، ہم قرضہ اس صورت میں جاری نہیں کریں گے۔ تو غور کریں کیا وجہ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ جو فتنہ ہے اس میں مبتلا کر کے وہ عوام کو، خواص کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ گمراہ کر رہے ہیں۔ اور ہمارے وہ جن کے بارے میں کہنے والے نے کہا ہے پھول دے کر بہلائے گئے، تمناؤں میں الجھائے گئے، پیسوں پر بکنے والے، عہدوں پر بکنے والے، خوف پر گھٹنے ٹیکنے والے، وہ گھٹنے ٹیک گئے، اور انہوں نے اپنی ساری قوم کو عورتوں کے فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے کفار کی آواز میں پوری طرح سے آواز ملائی ہے۔ اسمبلیوں میں عورتوں کو ہونا چاہیے، سینٹوں میں عورتوں کو بھی ہونا چاہیے، اقتدار کی کرسی پر عورت کو بھی آنا چاہیے، سکولوں میں، کالجوں میں کو ایجوکیشن ہونی چاہیے، لڑکوں لڑکیوں کی اکٹھی تعلیم ہونی چاہیے،
اس کو روشن خیالی کا نام دیا، عورتوں کو پردوں میں رکھنے کو تنگ نظری کا نام دیا۔ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ سارا اسی فتنے کی آبیاری ہے جو اللہ کے دشمن کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے لوگ بھی، ہمارے کرتا درتا بھی ملے ہوئے ہیں۔ اب نیا قانون پاس ہوا ہے کہ کوئی اپنی بیوی کو گھور کر دیکھے، غصے کے ساتھ دیکھے، یا اس کو دھمکی دے تو اس کو 3 سال سزا ہے۔ اب بھائی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہاں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا نا کہ پھر لوگ شادی نہیں کریں گے، یا شادی کریں گے تو کسی عورت سے اس کو تکلیف ہے، نہ گھوریں گے، نہ طلاق کی دھمکی دیں گے، بلکہ سیدھی طلاق دے کر فارغ کر دیں گے۔ نقصان کس کا ہوا؟ عورتوں کا نقصان ہوا نا۔ گھر ٹوٹے نا، شادیوں کے سلسلے مصیبت بنے نا، تو پھر لوگ شادیاں نہیں کریں گے۔ اس کا نتیجہ تو پھر یہ نکلے گا۔ اور یہ چیز کافروں کو بڑی پسند ہے، یہ شادیاں نہ ہوں، ازدواجی معاملات نہ ہوں، اور اسلامی معاشرہ جو پاکیزگی اور حیا پر اٹھتا ہے، جس کی بنیاد حیا اور شرم پر اور پاکیزگی اور طہارت پر، اور جس کی بنا خلوص پر استوار ہوتی ہے، یہ معاشرہ تشکیل پائے نہ، بلکہ یہ ڈنگروں اور جانوروں کا معاشرہ بن جائے۔ یہ کفار چاہ رہے ہیں، اور ان کے گماشتے بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے فتنے سے پیشگی ہی بڑے مؤثر انداز میں آگاہ کیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الدنیا ملعونہ، یہ دنیا جو ہے یہ ملعونہ ہے، یہ دنیا جو ہے اللہ کی لعنت اور پھٹکار کا شکار ہے۔ کون سی دنیا؟ جو دنیا تمہیں آخرت سے غافل کرتی ہے، جو پیسہ، جو کمائی، جو مال، جو سواری، اور اسی طرح سے جو رشتے، جو تعلقات، اور جو بینک بیلنس، یہ چیزیں جو تمہیں آخرت سے بھٹکانے والی، توجہ ہٹانے والی، دور کرنے والی، یہ ساری چیزیں ملعونتن، یہ سب کی سب لعنت کا شکار ہیں، ان پر خدا کی پھٹکار ہے۔ ملعون ما فیہا، اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب ملعون ہے، الا ذکر اللہ وما والاہ او عالما ومتعلما، ہاں اللہ کی یاد اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ کو پیار ہے وہ، وعالما ومتعلما، اور علم پڑھے ہوئے اور علم سیکھنے والے، عالم اور علم پڑھنے والے، یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ کی لعنت سے محفوظ اور مأمون ہیں، یہ اللہ کی لعنت اور پھٹکار سے بچی ہوئی چیزیں ہیں۔ کیا معنی؟ جس مال کو کمانے سے مقصد اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ ذکر کا معنی صرف اللہ اللہ اور سبحان اللہ پڑھتے رہنا نہیں ہے۔ امام نووی نے اپنی کتاب الاذکار میں یہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت کا ہر کام وہ ذکر اللہ ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ آپ دیکھ لیں نا، ماحول میں، معاشرے میں، محلے میں جو شخص بھی اچھا چال چلن اختیار کرتا ہے اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے کاروباری ساتھیوں کے ساتھ، اپنے متعلقین کے ساتھ وہ اچھی اخلاقیات کے ساتھ رہتا ہے، کمزوروں کی مدد کرتا ہے، درماندوں کا، تھکے ہاروں کا بوجھ اٹھاتا ہے، بڑوں کا احترام کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یار فلانا بڑا خدا ترس انسان ہے، فلانا اللہ سے ڈرنے والا انسان ہے، فلانے کو رب یاد ہے۔ اس کے مقابلے میں جو شخص کسی بڑے کا احترام نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، حلال و حرام کا خیال نہیں کرتا، کسی کمزور کی مدد نہیں کرتا، ہمسایوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتا، ماں باپ کا اکرام اور ان کی خدمت نہیں کرتا، تو لوگ کہتے ہیں یار فلانے کو تو اللہ ہی یاد نہیں۔ سنا کبھی آپ نے؟ ہوتا ہے نا ایسے؟ تو کیا مطلب اس کا؟ یہ ساری چیزیں اللہ کے یاد ہونے کی وجہ سے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، جن منفی چیزوں کو میں نے شمار کیا یا جن مثبت چیزوں کو میں نے شمار کیا، یہ ساری چیزیں اللہ کا ذکر اور اس کی یاد ہونے نہ ہونے کی وجہ سے ہیں۔ تو اس لیے اس پر اللہ کی یاد اور اللہ کے ڈر کا لفظ ہمارے معاشرے میں
بولا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ذکر اللہ، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور اور اس پر پھٹکار ہے اللہ کی، مگر جو کام بھی اللہ کی یاد پر مبنی ہے، اللہ کی فرما برداری پر مبنی ہے، جس کام کے پیچھے اللہ کی یاد، اس کا خوف اور اس کی چاہت موجود ہے، یہ کام اللہ کی لعنت اور پھٹکار سے محفوظ ہیں۔ باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ دنیاوی ہیں اور وہ اللہ کی رحمت اور برکت سے دور۔ وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی، انسان جو بھی خرچ کرتا ہے اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر، اپنے ہمسائے پر، اپنے ماں باپ پر، اپنی ذات پر، اس سب کا اس کو اجر ملتا ہے، مگر جو کچھ وہ زمین میں لگاتا ہے اس کا اجر نہیں ملتا۔ جو کچھ وہ زمین میں پیسہ کھپاتا ہے، عمارت بناتا ہے، بالخصوص اپنی ضرورت سے جو زیادہ بناتا ہے، اس کو کوئی اجر نہیں ملتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا شربۃ ماء، اگر دنیا اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ یہ اس سوال کا جواب ہے۔ کس سوال کا؟ لوگ کہتے ہیں جی دیکھو اللہ تعالیٰ نے کفار کو کتنا مال اور کتنی دولت عطا کی ہوئی ہے، بڑے بڑے ملک ان کے پاس ہیں، بڑے وسائل ان کے پاس ہیں، بڑی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، سائنس زیادہ ان کے پاس ہے، اور اسی طرح سے جنگی وسائل ان کے پاس زیادہ ہیں، اور دنیا میں خوشحالی ان کے پاس زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا دیا ہے؟ یہ اس کا جواب ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا ہے کافروں کو، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ اگر اس کی قیمت ہوتی تو اللہ ان کو نہ دیتا۔ اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ اگر اس کی کوئی قیمت ہوتی مچھر کے پر کے برابر بھی، تو یہ بڑی بڑی سلطنتیں، حکومتیں، ٹیکنالوجی اور وسائل، یہ ساری چیزیں تو دور کی بات ہے، اللہ پانی کا ایک گھونٹ بھی کافروں کو پینا نصیب نہ کرتا۔ جب اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے تو اس لیے اللہ نے یہ چیزیں ان کو زیادہ دی ہیں۔ لہٰذا ہمیں دنیا کی جو طلب ہے اس میں اپنا سارا کچھ تن من دھن نہیں لگانا چاہیے، ہمیں اس دنیا کو، آخرت کو کمانے کا وسیلہ سمجھنا چاہیے۔ اگر اس دنیا کو آخرت کمانے کا وسیلہ ہم سمجھیں اور اس کے مطابق چلیں بھی، تو پھر دنیا کو کمانا اور اس کو جمع کرنا کوئی عیب نہیں ہے، بالکل عیب نہیں ہے، خواہ کوئی کتنی دنیا کماتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، بڑا مال تھا ان کے پاس، بڑا مال تھا، کئی سو، الرحیق المختوم میں لکھا ہے 900، 100 گھوڑا تھا اور 800 اونٹ تھے، ساز و سامان سمیت انہوں نے غزوہ تبوک کے لیے پیش کیے، اور پھر اس کے بعد پیسوں کی، سونے چاندی کے سکوں کی ایک تھیلی تھی، وہ بھی لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں رکھ دی، آپ کے دستے مبارک پر رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہاتھوں میں الٹ پلٹ کر رہے تھے اور کہتے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد جو بھی گناہ کر لے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کو، یعنی آج کے بعد عثمان جو ہے وہ پکا جنتی ہے، اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ اور ضمانت مل گئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے۔ تو مال جمع کیا، اور جب ضرورت پڑی کہ ایک سپر پاور کے ساتھ ٹکرانا ہے، اس کو زیر کرنا ہے، اور اس کو زیر کرنے کے لیے جن جانبازوں نے میدان میں اترنا ہے ان کے اخراجات کے لیے مال کی ضرورت ہے، تو انہوں نے اربوں کا مال، لاکھوں کا نہیں، نہ کروڑوں کا، اربوں کا مال لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیا۔ تو اب جو مال کماتا ہے اور اپنے اوپر لگاتا ہے، اپنے بال بچوں پہ لگاتا ہے، اور اللہ کے دین کو اونچا کرنے کے لیے، اللہ کے کمزور بندوں کو سہارا دینے کے لیے وہ پیش بھی کرتا ہے، تو وہ مال جتنا بھی کما لے وہ دنیا دار نہیں ہے، وہ دنیا دار نہیں ہے۔ دنیا دار وہ خود غرض انسان ہے
جو مال کماتا ہے اپنے اوپر لگانے کے لیے، اپنے گھر والوں پر لگانے کے لیے، اور کچھ دین کے کام کے لیے ضرورت ہو، یا کسی اللہ کے کمزور بندے کے لیے، اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے، کسی مسجد کے لیے، کسی مدرسے کے لیے، تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے دنیا دار۔ اور ایسی دنیا جو ہے وہ دنیا نہیں ہے، وہ اتنی لعنت اکٹھی کی ہوئی ہے۔ الدنیا ملعونہ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والہ عالم متعلما۔ اس لیے میرے بھائیو، دنیا کے ساتھ دل نہیں لگانا چاہیے، اس کو وسیلہ سمجھنا چاہیے، اور جو مقصد سے غافل ہو کر وسیلے سے دل لگا لیتا ہے وہ بہت خسارے میں رہتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو کوئی بھیجنے والا یہاں سے اپنی گاڑی دے، اپنی خوبصورت گاڑی، اس کی چابی آپ کو پکڑا دے کہ جاؤ بھئی یہاں سے لاہور چلے جاؤ، اور فلاں میرا کام ہے، اور فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، یہ کر کے تم واپس آ جاؤ۔ تو اب میرے بھائیو، اس بندے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس بندے کا اصل مقصد ہے لاہور جا کر کچھ کام کرنا، اور اس کے لیے وسیلہ کیا ہے؟ اس کے لیے وسیلہ یہ گاڑی ہے۔ اگر یہ گاڑی کے ساتھ دل لگا بیٹھے گا اور جس کام کے لیے اس کو لاہور بھیجا گیا ہے وہ کام نہیں کرتا، تو بھائیو بتاؤ اس ملازم کا انجام کیا ہوگا؟ جو گاڑی پر کو چکر کاٹ کر، چونٹے لے کر، اور چل پھر کر، کھا پی کر، اور اس گاڑی کی سہولت سے لطف اندوز ہو کر اسی طرح واپس آ جائے گا، تو بھائیو پھر اس کو کیا ملے گا؟ اس کو لعنتیں ہی ملیں گی، اس کی بےزتی ہوگی، اس کی ملامتی ہوگی، اس کو جھڑکیں ملیں گی، اس کو مزدوری نہیں ملے گی۔ تو میرے بھائیو، یہ دنیا اسی طرح ہے۔ اگر اس دنیا کو ہم وسیلہ سمجھتے ہیں، ذریعہ سمجھتے ہیں آخرت کمانے کا، تو پھر تو یہ دنیا مبارک ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ دنیا ہمارے لیے مصیبت ہے۔ تو یہ دنیا ہماری آزمائش ہے، ہم نے اس آزمائش میں اگر کامیاب ہونا ہے تو پھر ہمیں اس کی شر سے بچنا چاہیے، اور اس سے صرف فائدہ، جائز فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میرے بھائیو، یہ دنیا کی جو طلب ہے اور دنیا کی جو حرص ہے، یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ اچھی طرح غور سے سمجھ لیں، یہ جو دنیا کی طلب اور دنیا کی شدید حرص اور لالچ ہے، یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ اس دنیا میں شرک کیوں پھیل رہا ہے؟ سب سے بڑا گناہ شرک ہے نا۔ شرک کیوں پھیلتا ہے؟ آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، یہ جو شرک کے تاجر ہیں، یہ لوگوں کو کیا جھانسے دیتے ہیں؟ کیا جھانسے دیتے ہیں؟ جاؤ تمہیں لڑکا ہی ہوگا، ہاں۔ اور اسی طرح سے کوئی کہتا ہے محبوب آپ کے قدموں میں، اور آپ کا کاروبار جو ہے وہ چل پڑے گا۔ اس قسم کے کشش دلا کر فلاں مزار سے اور فلاں جگہ سے فلاں فیض ملتا ہے، فلاں سے فلاں چیز کا فیض ملتا ہے، تو اب اس بنیاد پر یہ لوگوں کو جھانسا دیتے ہیں، اور لوگوں کو اپنا مرید بناتے ہیں، اور لوگوں کے مشکل کشا اور حاجت روا بن بیٹھتے ہیں، اور نتیجتاً ان کا کاروبار چمک جاتا ہے۔ تو اب جو لوگ ان کے جھانسے میں آتے ہیں وہ کس چیز کی وجہ سے آتے ہیں؟ وہ ان کو دنیا کا لالچ دیتے ہیں، وہ ان کی دنیا بہتر بنانے، ان کا مال، ان کا کاروبار، ان کی اولاد اور ان کے دیگر گھریلو مسائل دنیا کے حل کرنے کا اپنے دم کے ساتھ، درود کے ساتھ، پھوکے کے ساتھ، اور اسی طرح سے اپنے چلے کے ساتھ اور اپنے مراقبے کے ساتھ ایسا کرنے کا جو جھانسا دیتے ہیں، تو یہ دنیا کا جھانسا ہے۔ ان کو ان کی دنیا بہتر بنانے کا جھانسا دے کر ان کو اپنے دامن تصویر میں پھانس لیتے ہیں اور قابو کر لیتے ہیں، اور اس طرح سے شرک کا کاروبار چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نحل 14ویں پارے میں فرمایا، کیا فرمایا؟ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ۔ جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ایمان لانے کے بعد، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا، تو وہ تو جائے گا بچ۔ ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ، اور جس نے شرح صدر کے ساتھ کفر کیا
تو اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے۔ آگے فرمایا ذالک بأنہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، ایسے لوگوں پر جنہوں نے شرع صدر کے ساتھ کفر کیا تو ان کا یہ عذاب کیوں ہے؟ استحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، دنیا کی زندگی کے ساتھ محبت کی آخرت کو چھوڑ کر، اس لیے ان پر خدا کا غضب اور قہر ہے۔ تو غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد جو کفر کرنے والے ہیں ان کی سزا جہنم اور اللہ کا غضب بتائی ہے، اور وجہ یہ بتائی ہے کہ انہوں نے دنیا کو ترجیح دی ہے آخرت پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی دفعہ آدمی اس کو دنیا اس قدر دھوکہ دیتی ہے کہ وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دے کے اپنی دنیا آخرت سارا کچھ تباہ کر لیتا ہے۔ شاید آپ نے دیکھا ہو کبھی یہ جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والے ہیں، ان کے معاملات کبھی آپ نے دیکھے ہوں، ایسے ہوتا ہے بینکوں والے آ کر دیتے ہیں ان کو جنسا، وہ کہتے ہیں تم موٹر سائیکل پر جو پھر رہے ہو تو تم کار لے لو۔ اچھا بھائی کار کیسے لوں؟ کار آپ کو بینک دے گا۔ کیسے دے گا جی؟ آسان قسطوں پر، سودی قسطوں پر، حرام قسطوں پر، اس کو کہتے ہیں آسان قسطوں پر۔ اب اس کی معیشت اور اس کی نوکری اور اس کے پاس جو مال دولت ہے وہ اتنی ہوتی نہیں کہ وہ کار لے سکے اور کارڈ افورڈ کر سکے، تو بینک اس کو قرض دے کر کار پر چڑھا دیتے ہیں۔ پھر ایک ڈیوٹی کے ساتھ اس کا گزارا نہیں ہوتا تو وہ 2 ڈیوٹیاں کرنے لگتا ہے، پھر بھی اس کا گزارا نہیں ہوتا، بینک کی قسطیں پوری نہیں ہوتی تو اپنی بیوی کو بھی وہ کوئی کام دھندا شروع کرا دیتا ہے۔ اور اس طرح سے پھر ہوتا کیا ہے، پھر یہ لوگ جو ہے بینک کے بندے بن جاتے ہیں، یہ اللہ کا بندہ بننے کی بجائے بینک کے بندے بن جاتے ہیں۔ ان کے پاس نہ کسی مریض کی بیمار پرسی کے لیے ٹائم ہوتا ہے، نہ کسی فوت شدہ کی مرگ پر جانے کے لیے ٹائم ہوتا ہے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو صرف اور صرف بینک کی قسطیں پوری کرنے کے لیے، کمائی کرنے کے لیے ٹائم ہوتا ہے۔ تو پھر جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں ان کو دنیا اس طرح سے بے چین ہو جاتی ہے، اور پھر جب مرتے ہیں اور قبر کے جہان میں چلے جاتے ہیں تو پھر سارا کچھ ان کے ہاتھ سے چھن جاتا ہے، انہوں نے جو خواب دیکھے ہوتے تھے وہ چکنا چور ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں پھر تیسرا عذاب ان کے لیے آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے شدید رکھا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دنیا طلبی ہے نا، یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ یہ جو لوگ اپنے بچوں کو دین کا علم نہیں پڑھاتے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ کیوں بھائی ذرا غور فرمانا، جو اپنے بچوں کو دین کا علم پڑھنے نہیں دیتے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ اس کے پیچھے دنیا ہے۔ جو علم سب سے زیادہ قیمتی ہے، جو علم سب سے زیادہ مفید ہے، جس کے فائدے دنیا اور آخرت میں اتنے زیادہ ہیں کہ شمار نہیں کیے جا سکتے، وہ اس علم کی طرف اپنے بچوں کو کیوں نہیں آنے دیتے؟ اگر یہ علم پڑھایا تو ہمارے بچوں کو نوکری کہاں سے ملے گی؟ وہ کھلا پیسہ کیسے کما سکے گا؟ وہ تعلیم پڑھ کر بڑا عہدہ کیسے لے سکے گا؟ اب بڑے عہدے لینے کے لیے اور بڑا پیسہ کمانے کے لیے، بینک بیلنس بنانے کے لیے، دنیا کو بہتر بنانے کے لیے نہ رب کا قرآن پڑھنے کی طرف آتے ہیں، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیکھنے کی طرف آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ میرے بھائیو دنیا ہے۔ کس کو نہیں پتا؟ اور یہ دنیا دار ہم زیادہ ہیں۔ بڑی تکلیف کی بات ہے یہ، کہہ دوں بن نوری ٹاؤن مدرسہ ہے دیوبندیوں کا کراچی میں، اس میں کئی ہزار طالب علم ہیں۔ ہمارے یہاں مدرسے سے رات 15 طلباء نے تکمیل صحیح بخاری کی سند حاصل کی ہے، 15 نے، اور ان کے مدرسوں میں ایک ایک وقت میں 500-500۔ حافظ سعید صاحب نے ایک دفعہ بتایا کہ میں دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک میں گیا، وہاں پر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ جو ہمارے بخاری شریف پڑھنے والے طلباء ہیں ان کو درس دیں، تو کہتے 500 طلباء تھے وہاں درس دینے والے،
اور ہمارے مدرسے کے کل طلبہ 500 نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم ان سے بھی زیادہ دنیا دار ہیں، ہم ان سے بھی زیادہ دنیا دار ہیں۔ اور منافقت دیکھیں، منافقت دیکھیں، کہتے ہیں جی دنیا کا علم بھی پڑھنا چاہیے، دین کا بھی پڑھنا چاہیے۔ ہاں بھی ٹھیک ہے، پڑھنا چاہیے، کون کہتا نہ پڑھو؟ کبھی ہم نے کہا ہے دنیا کا علم نہ پڑھو؟ ہم کہتے ہیں پڑھو، ٹھیک ہے۔ کہنے کو یہاں تک ہے، کہتے ہیں کہ دنیا کا بھی پڑھنا چاہیے، دین کا بھی پڑھنا چاہیے، لیکن ان کا عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ صرف دنیا کا پڑھنا چاہیے، دین کا پڑھو گے تو تمہارے بچے ترقی نہیں کریں گے۔ اور پھر یہ جو ترقی کرتے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ہیں، جو زیادہ ترقی یافتہ ہوتے ہیں وہ بوڑھے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کا جو لالچ اور حرص ہے یہ اتنی خوفناک ہے کہ اس کی وجہ سے انسان ہر برائی میں مبتلا ہوتا ہے۔ جو بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، کیوں کھاتے ہیں وہ؟ جو اپنے بھائیوں کو دھوکہ دے جاتے ہیں، ان کا مال کھا جاتے ہیں، وراثت میں ان کا حق دبا جاتے ہیں، کیوں دباتے ہیں؟ اور اسی طرح سے جو رشوت لے رہے ہیں، جو سود کھا رہے ہیں، اور جو رازنی کر رہے ہیں، جو چوری ڈاکہ کر رہے ہیں، جو ملک کا پیسہ اڑا کر، چھپا کر، چرا کر باہر لے جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کا لالچ اور اس کی حرص ختم ہونے کو آتا ہی نہیں ہے۔ ان کے پاس اتنی دولت جمع ہو چکی ہے کہ ساری زندگی بیٹھ کر ان کی 7 نسلیں بھی کھاتی رہیں تو ختم ہونے کو نہ آئے، پھر بھی ملک کا پیسہ لوٹ لوٹ کر باہر لے جاتے ہی جا رہے ہیں۔ دنیا کے اصول کے لیے جھوٹ بولنا، نوسر بازی کرنا، یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کے پیچھے دنیا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھا کہا، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے بچ جاؤ اور عورتوں سے بچ جاؤ۔ یہ دنیا میٹھا سبزہ ہے، یہ دنیا کی مثال ایک کھیتی کی طرح ہے، یہ دنیا ایک زیب و زینت ہے، یہ دنیا جو ہے بالکل بے قدر اور بے قیمت چیز ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قدر نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ تو اس لیے میرے بھائیو ہمیں دنیا کا بندہ نہیں بننا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت الآخرۃ ہمہ من کانت الدنیا ہمہ فرق اللہ علیہ شملہ وجعل فقرہ بین عینیہ ولم یأتہ من الدنیا الا ما کتب لہ۔ جس کی ساری فکر اور جس کی ساری سوچ جو ہے وہ دنیا بن جائے، فرق اللہ علیہ شملہ، اللہ تعالیٰ اس کے کام جو ہے وہ بکھیر دیتا ہے، اس کے کام ختم ہی نہیں ہوتے، اس کے کام نہیں ختم ہوتے۔ اور وجعل فقرہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے درمیان فقیری اور محتاجی اور کنجوسی وہ رکھ دیتا ہے۔ مال اس کے پاس بہت ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ زبان نکال کر ہانپتا ہے، اس کو کوئی پوچھے تو کیا حال ہے، کہتا ہے میرا تو کوئی حال نہیں، میرے تو خرچے پورے نہیں ہوتے۔ یہاں ایک ڈاکٹر سے میں چیک کروانے گیا جب میں یہاں ہوتا تھا، تو کہنے لگا جی ہمارے تو خرچے پورے نہیں ہوتے، میں نے تو یہ پینٹ شرٹ جو ہے لنڈے کی لے کر پہنی ہوئی ہے۔ غور فرمائیں ذرا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے، من کانت الدنیا ہمہ، جس کی ساری سوچ اور چاہت اور فکر جو ہے وہ دنیا دنیا بن جائے، جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ فقیری اور محتاجی کو اس کی آنکھوں کے درمیان رکھ دیتا ہے، وفرق علیہ شملہ، اور اس کے کاموں کو بکھیر دیتا ہے، ولم یأتہ من الدنیا الا ما کتب لہ، پھر اس کو دنیا اتنی ملتی ہے جتنی اس کی قسمت میں لکھی ہے، اس سے زیادہ، قسمت سے زیادہ نہیں، وقت سے پہلے نہیں، اس کو نہ وقت سے پہلے ملتی ہے نہ قسمت سے زیادہ ملتی ہے۔ ومن کانت الآخرۃ ہمہ، اور جس کی فکر آخرت بن جائے، جس کی فکر آخرت بن جائے، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر غنا کو رکھ دیتا ہے، وہ دلی طور پر امیر ہوتا ہے، اس کی جیب خالی بھی ہو کسی وقت تو وہ واہ واہ نہیں کرتا، اس کو جب بھی پوچھا جائے تمہارا کیا حال ہے، وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے۔ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع لہ شملہ، اور اس کے کاموں کو سمیٹ دیتا ہے، اس کے کاموں کو سمیٹ دیتا ہے۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا ذلیل و رسوا ہو کر اس کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتی ہے۔
اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نہ 15 شعبان کی رات کو خصوصی طور پر عبادت میں گزارا جاتا تھا اور نہ اس کے روزے کو کوئی خصوصی اہمیت حاصل تھی۔ البتہ شعبان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کثرت کے ساتھ رکھتے تھے۔ استقبال رمضان کا روزہ رکھنے سے آپ نے منع فرمایا ہے، استقبال رمضان کا روزہ۔ اس سے پہلے استقبال کے بغیر یا عادت کے ساتھ کوئی شخص روزے رکھتا ہے شعبان میں تو یہ بہت اچھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ اگر کسی مہینے کے کثرت کے ساتھ روزے رکھے ہیں بلکہ اکثریت کے ساتھ رکھے ہیں تو وہ یہ شعبان کا مہینہ ہے، تو یہ عظمت اس کو حاصل ہے۔ 15 شعبان کی کوئی خاص فضیلت کتاب و سنت سے حاصل نہیں ہے، اور اس رات کو خاص قسم کی عبادات کا بجا لانا یہ بدعت ہے، یہ شریعت کے اندر دخل اندازی ہے، اور اس پر جو کچھ لوگوں نے مواد جمع کیا ہوا ہے وہ بس کہانیاں ہیں۔ تو اللہ مالک الملک جو خالص دین ہے ہم سب کو اس پر ہی استقامت کے ساتھ اور شوق کے ساتھ پختگی کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصرنا ولا تنصر علینا واکرمنا ولا تہنا واعزنا ولا تذلنا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ومبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل وسلم وبارك على حبيبك محمد وآله وصحبه أجمعين۔